السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی ودیارتھیوں کا ARM اردو ایجوکیشن پر خیر مقدم ہے، استقبال ہے، ویلکم ہے۔ آج ہم ککسا درجہ 12ویں کے گلستان ادب کے پہلے چیپٹر اور پہلے یونٹ مکتوب نگاری کے متعلق پڑھیں گے، اور ہم غالب کے جو خطوط 2 ہیں اس کے متعلق پڑھیں گے۔ تو ہم سب سے پہلے آج شروع کرتے ہیں مکتوب نگاری خطوط نویسی۔ یہ ہے ہمارے گلستان ادب جو ہمارے نصاب میں شامل، ہمارے سلیبس میں شامل ہے گلستان ادب۔ تو اس کتاب کا نام گلستان ادب ہے۔ گلستان باغ کو کہا جاتا ہے، اور ادب جو ہے، ادب کے 2 معنی آتے ہیں۔ ایک تو ادب وہ جو تمیز، اس کو ادب بھی کہا جاتا ہے، اور ایک ادب آتا ہے ساہتیہ کے معنی میں۔ تو یہاں پر جو ادب سے مراد ہے وہ ساہتیہ کے معنی میں ہے۔ تو یہ ساہتیہ کا ایک باغ ہے، باغ میں الگ الگ پھول ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس آپ کی کتاب گلستان ادب میں جو ہے وہ الگ الگ یونٹ کے الگ الگ چیپٹر ہے، اس لیے اس کا نام رکھا گیا ہے ساہتیہ کا باغ۔ ہم سب سے پہلے پڑھیں گے مکتوب نگاری۔ مکتوب نگاری اس کو کہتے ہیں، اور خطوط نویسی بھی کہا جا سکتا ہے۔ تو مکتوب نگاری جو ہے یہ اردو نثر کی بہت ہی اہم قسم اور صنف ہے، اور خط کو آدی ملاقات بھی کہا جاتا ہے، نصف ملاقات کہا جاتا ہے۔ خطوط نگاری جو ہے یہ ایک ایسا فن ہے جس میں دوسرے شخص پر اپنی دلی جو منشا جو ہوتی ہے وہ اپنے خیالات کو تحریر اور لکھنے کے ذریعے سے ظاہر کیے جاتے ہیں۔ اور اس صنف کے علاوہ باقی جو اصناف ہے اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں مختلف چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے، اور خطوط میں ذاتی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں جو چیزیں ہیں ان کو بیان کیا جاتا ہے۔ ذاتی معاملات، سیاست اور معاشرت اور حالت حاضرہ، سب چیزوں کے بارے میں خطوط نگاری کے ذریعے سے پیش کیا جاتا ہے۔ تو ہم سب سے پہلے مکتوب نگاری کو پڑھیں گے، اور ان مکتوب نگاری میں کن کے نام اہم ہیں ان کو دیکھیں گے، اور اس کے بعد غالب، اور پھر غالب کا جو خط ہے اس کے متعلق پڑھیں گے۔ تو مکتوب نگاری بعض اہل قلم یعنی لکھنے والوں نے مکتوب نگاری کو ایک لطیف فن قرار دیا ہے، یعنی ایک بہت ہی عمدہ فن قرار دیا ہے۔ ایسے خطوط بڑی تعداد میں موجود ہے جن میں اعلیٰ تخلیقی ادب کی شان پائی جاتی ہے۔ اعلیٰ یعنی سب سے بہترین، اور تخلیقی یعنی رچناتمک ادب یعنی ساہتیہ کی شان پائی جاتی ہے۔ مکتوب نگاری شخصی اظہار کی ایک شکل ہے۔ شخصی وہی یعنی ذاتی، اپنی کوئی بھی ذاتی دلی منشا ہے اس کو ظاہر کرنے کی ایک شکل ہے۔ مکتوب نگار کا مخاطب کوئی ایک شخص ہوتا ہے، اس کا تو جس کو خط لکھا جاتا ہے وہی اس کا مخاطب ہوتا ہے، جبکہ ادب کی دوسری اصناف یعنی دوسری جتنی بھی ہے صنف، جتنی بھی ہے، چاہے مضمون ہو، خاکہ ہو، ڈرامہ ہو، ناول ہو، افسانہ ہو، انشائیہ ہو، اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں ایک ساتھ کئی لوگ مخاطب ہو سکتے ہیں۔ کچھ ادیبوں نے ایسے عمدہ خط لکھے ہیں کہ اب مکتوب نگاری کو ایک ادبی صنف کا مرتبہ حاصل ہو چکا ہے، یعنی ایسے خطوط لکھا گیا ہے، اس کو خود کو ایک الگ سے مکتوب نگاری جو ہے یہ ایک الگ سے قسم قرار دی گئی ہے۔ ایسے خطوط کا مطالعہ اس اعتبار سے اور بھی دلچسپ ہو جاتا ہے کہ اس اعتبار سے کہ مکتوب نگار کا مخاطب کوئی بھی ہو، اگر مکتوب نگار کی تحریر میں کشش ہو تو خط ہر پڑھنے والے کے لیے دلچسپ ہو سکتا ہے۔ اچھے خطوط ادب پاروں کے طور پر پڑھے جاتے ہیں۔ اردو نثر کی روایت میں غالب، شبلی، مہدی افادی، چودھری محمد علی دہلوی، رشید احمد صدیقی، منٹو، میرا جی اور ابوالکلام آزاد وغیرہ کے خطوط نمایاں حیثیت
رکھتے ہیں، یعنی انہوں نے خطوں کو بہت ہی عمدہ طریقے سے پیش کیا ہے۔ اب ہم سب سے پہلے غالب کے متعلق پڑھیں گے، کیونکہ ہمارے جو نصاب میں شامل ہے، وہ سلیبس میں جو شامل ہے وہ غالب کا دو خط ہے، تو غالب کے متعلق پہلے ہم پڑھیں گے، غالب کی زندگی کے متعلق پڑھیں گے، اس کے متعلق بھی سوال پٹ اپ کیا جاتا ہے غالب کے بارے میں۔ تو غالب جو ہے یہ 1797 میں پیدا ہوا اور 1869 میں اس کی کیا ہو گیا، مرتیو ہو گئی، اس کی وفات ہو گئی، وفات پا گیا، انتقال کر گیا۔ غالب نے نثر نگاری کا آغاز فارسی سے کیا۔ کس سے کیا ہے؟ فارسی سے کیا ہے۔ ان کی 3 کتابیں پنچ آہنگ، مہر نیم روز اور دستمبو قابل ذکر ہے۔ یہ 3 کتابیں فارسی کی جو ہے یہ قابل ذکر ہے، یعنی بہت ہی عمدہ کتابیں ہیں۔ اردو میں بھی ان کے 4 نثری رسالہ ملتے ہیں۔ کیا ہے؟ نثری رسالہ ملتے ہیں۔ رسالہ یعنی پتریکا، ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، میگزین کہہ سکتے ہیں۔ تو ان کی میگزین رسالے، اردو کے 4 نثری رسالے میگزین پتریکا ہیں۔ ان کے علاوہ انہوں نے مختلف کتابوں پر دیباچے، تقریزیں اور کچھ متفرق تحریری بھی لکھی تھیں۔ دیباچے یعنی چھوٹا کتابچہ، تقریزی یعنی کوئی کتاب ہے اس کے متعلق لکھنا، اور اس کے علاوہ الگ الگ تحریری بھی لکھی ہے۔ ان میں غالب کی نثر عام طور پر کیا ہوتی تھی؟ سادہ اور صاف ہوتی ہے، لیکن سب سے بڑا نثری کارنامہ جو ان کے خطوط ہیں، ان کے کیا ہے؟ خطوط ہے۔ سب سے بڑا نثری کارنامہ جو غالب کا ہے وہ کیا ہے؟ خطوط ہے۔ غالب نے اردو خطوط نگاری کو ایک نیا راستہ دکھایا ہے، یعنی غالب نے اردو میں خطوط کو جو ایک نیا راستہ دکھایا ہے وہ کس نے دکھایا ہے؟ غالب نے۔ اس کے بعد شبلی، مولانا ابوالکلام آزاد، چودھری محمد علی، انہوں نے بعد میں لکھا۔ سب سے پہلے اردو کو ایک نیا رواج ڈالا۔ جو پرانے زمانے میں بڑے بڑے القاب دیے جاتے تھے، ان القابوں کو چھوڑ کر سادہ اور سیدھی سادی زبان کا استعمال کرنا، کیونکہ ایک ذاتی ملاقات ہوتی ہے، ایک اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو لکھا جاتا ہے خط، اس لیے سادے الفاظوں میں لکھنا اور ان کے بڑے بڑے لقبوں کو چھوڑ کر جو سادھارن ہے اس طریقے سے پیش کرنا، یہ غالب نے نیا راستہ دکھایا۔ اس کے بعد باقیوں نے پھر اسی راستے پر چل کر اس کو رواج اور بڑھایا۔ بقول حالی، یعنی حالی نے غالب کے متعلق کیا کہا ہے؟ مرزا کی اردو خط و کتابت کا طریقہ فی الواقع سب سے نرالا ہے۔ نہ مرزا سے پہلے کسی نے خط و کتابت میں اختیار کیا، اور نہ اس کے بعد کسی سے اس کی پوری تقلید ہو سکی، یعنی پوری ان کی پیروی کسی سے بھی نہیں ہو سکی۔ یہ حالی نے غالب کے متعلق کہا ہے۔ غالب نے خط میں نیا کیا راستہ دکھایا؟ غالب نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا، یعنی آپسی بات چیت بنا دی، جیسے کہ سامنے وہ آدمی موجود ہے اسی سے ہی بات چیت کر رہے ہیں۔ ان کے اردو خطوط میں ان کی اپنی خطوط میں کیا لکھا؟ اپنی زندگی کے بارے میں اور زمانے کے بہت سے دلچسپ نقشے سمٹ آئے ہیں۔ خاص طور پر 1857 کے آس پاس کا ماحول غالب کے خطوط میں جس تفصیل کے ساتھ رونما ہوا ہے، اس کے پیش نظر یہ خطوط ایک تاریخی مواد کی حیثیت بھی رکھتے ہیں، کیونکہ ان کی خطوط میں 1857 کا جو ایک کرانتی غدر ہوا تھا، اس کے آس پاس کا جو ماحول تھا وہ بھی اپنے خطوط میں غالب نے نوٹ کیا ہے۔ اس لیے جو ہے اس نظر سے دیکھتے ہوئے غالب کے خطوط جو ہے ایک تاریخی، یعنی ایک ہسٹری کے کیا رکھتے ہیں، ایک اتہاس کے بھی حیثیت رکھتے ہیں۔ غالب کے اردو خطوط کے 2 مجموعے ہیں، یہ یاد رکھنے ہیں، پوچھے بھی جاتے ہیں۔ عود ہند یا اردو معلی، اور کیا ہے؟ عود ہندی اور اردو معلی بہت مشہور ہوئے۔ غالب نے جو اسلوب اختیار کیا، یعنی جو طریقہ اختیار کیا تھا، اس کی نقل کسی سے بھی ممکن نہ ہو سکی۔ واقعہ نگاری، منظر نگاری، جذبات نگاری کی غیر معمولی مثالیں ان کے خطوط میں بکھری ہوئی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ طنز و مزاح کا عنصر بھی غالب کے نثر میں ایک خاص اہمیت
رکھتا ہے۔ اب ہم پہلا غالب کا خط جو ہمارے نصاب میں شامل ہے، منشی ہر گوپال تفتہ کے نام، یہ مرزا غالب نے پہلا خط، یہ جو ہے یہ ان کے شاگرد بھی تھے اور ان کے دوست بھی تھے، جن کو منشی ہر گوپال تفتہ کے نام سے یہ خط کیا ہے تحریر فرمایا ہے۔ اس خط کی ابتدا غالب نے تفتہ سے اپنے گہرے تعلقات کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد 1857 میں دہلی میں جو کچھ ہوا اسے بیان کیا ہے کہ غدر کے بعد تلاش کرنے سے بھی کوئی مسلمان نہیں ملتا۔ یہ اس پاٹ کا خلاصہ ہے۔ خواہ امیر ہو یا غریب، ہندو، البتہ کچھ باقی ہے، ہندو یعنی کچھ باقی رہ گئے تھے، مسلمان میں سے کوئی باقی نہیں رہا تھا۔ کچھ باہر کے لوگ وہاں بسے ہوئے ہیں۔ ایک وہ زمانہ تھا جب آپس میں کیا تھے، ہم دوست تھے، یعنی اپنے دوستی کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور اس خط کے دوسرے حصے میں جو ہے وہ مرزا غالب کیا کہتے ہیں، اپنے حالات کا ذکر کرتے ہیں، اور کہ جس مکان میں میں 9-10 سال سے کرائے پر رہتا ہوں، یہاں بھی مکان بہت اتنے قریب ہے کہ ایک دیوار دوسرے دیوار سے لگی ہوئی ہے، اور یہ سارا محلہ حکیموں کا ہے، یہ سارا محلہ کیا ہے، حکیموں کا ہے، اور وہاں جتنے بھی لوگ ہیں حکیم ہے وہ سارے کے سارے جو راجہ نریندر سنگھ بہادر والی پٹیالی کے ہیں، ان کے وہ نوکر ہے ان کے، اور انہوں نے جو ہے انگریزوں سے ایک عہد لیا ہے کہ ہمارے اگر آپ دلی کو فتح کر لو تو ہمارے لوگ محفوظ رہیں گے اس محلے میں، اسی وجہ سے میں بھی یہاں پر بچا ہوا ہوں۔ اور اس طریقے سے اور ان انگریزوں کے جو ظلم، جو لوگوں کے اوپر جو ظلم ہوا تھا اس کو بیان کیا ہے، اور کہا کہ یہاں پر کوئی بھی انگریزوں کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ جو بھی بات کرتا ہے تو اس کے مخبر، ان کے تفتیش کرنے والے لوگ یا موجود ہیں، وہ اس کو فوراً گرفتار کر لیتے ہیں۔ اور میں تو بس یہ 9-10 سال سے شعر کی اصلاح کر رہا ہوں، یہ میں مزدوری سمجھوں یا نوکری سمجھوں، میری کام ہے، اور یہ انگریز جو ہے یہ جانتے ہیں، اس لیے مجھے نہیں بلایا گیا ہے، باقی ورنہ میری کیا حیثیت، بڑے بڑے لوگوں کو یہاں پر انگریزوں نے بلایا ہے اور ان کے اوپر ظلم و ستم کیا ہے۔ تو غالب کے اس پاٹ کا جو نفس مضمون ہے وہ یہی ہے کہ مرزا غالب نے اس خط میں نہایت ہی پر اثر انداز میں 1857 کے ماحول کا نقشہ کھینچا، اور اس قسم کے واقعات انسان کی شخصی اور سماجی زندگی کا تانا بانا بری طریقے سے بخیر دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے غالب نے اس خط کے ذریعے زمانے کے سماجی اور سیاسی ماحول کے بارے میں بھی نہایت کارآمد معلومات کیا کی ہے، فراہم کروائی ہے۔ تو منشی ہر گوپال تفتہ کے نام، اب ہم پاٹ کو پڑھ لیتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں، صاحب تم جانتے ہو کہ یہ معاملہ کیا ہے اور کیا واقع ہوا۔ وہ ایک جنم تھا جس میں ہم تم بہم دوست تھے، اور طرح طرح کے ہم میں تم میں معاملات مہر و محبت درپیش آئے، شعر کہے دیوان جمع کیے۔ یعنی اس میں منشی ہر گوپال کو جو ہے یہ غالب جو ہے اپنی دوستی کا ذکر کر رہے ہیں، اور یہاں پر یہ کہا کہ یہ ایک جنم تھا، یعنی یہاں پر غالب نے اس غدر اور غدر سے پہلے والے زمانے کو اور غدر کے بعد والے زمانے کو الگ الگ اپنا جنم قرار دیا ہے۔ یعنی ایک جنم وہ تھا جب ہم دونوں دوست تھے، آپس میں کئی محبتیں تھیں، ہم شعر کہے دیوان جمع کیے، یعنی غزلوں کے جو ایک ساتھ کتاب لکھی جائے اس کو کہتے ہیں دیوان جمع ہم نے کیے۔ اسی زمانے میں ایک بزرگ تھے، ان کے ایک دوست تھے، اور وہ ہمارے تمہارے دوست دلی تھے، اور منشی نبی بخش ان کا نام، اور حقیر ان کا تخلص تھا۔ ناگا یعنی اچانک، نہ وہ زمانہ رہا، نہ وہ معاملات، نہ وہ اختلاط یعنی آپس میں میل جول، نہ وہ انبساط یعنی خوشی، بعد چند مدت کے دوسرا جنم ہم کو ملا۔ یعنی اب غدر کے بعد یہ ایسا سمجھو کہ ہم کو دوسرا جنم ہی ملا ہے، اگرچہ صورت اس جنم کی بعینی ہی پہلے جنم کے ہے، یعنی ہے تو ہم پہلے جیسے ہی، لیکن یہاں پر لوگوں کو مارا گیا، کوٹا گیا،
قتل کیا گیا، قتل عام ہوا، لیکن میں بچا رہا تو سمجھو کہ مجھے اب دوسرا جنم ملا ہے۔ یعنی ایک خط میں نے منشی نبی بخش صاحب کو بھیجا، اس کا جواب مجھ کو آیا، اور ایک خط تمہارا کہ تم بھی موسوم بھی منشی ہرگوپال و متخلص تفتہ ہو۔ یہاں شکایت بھی کر رہے ہیں، طنز بھی کس رہے ہیں، ان کے خطوط میں طنز بھی ہوتا تو طنز بھی کس رہے ہیں کہ آپ کو میں نے منشی نبی بخش کو جو خط بھیجا انہوں نے اس کا جواب دے دیا، اور ایک تم بھی منشی ہرگوپال، اور تفتہ تمہارا کیا ہے؟ تخلص ہے، اور تم نے ابھی تک اس کا کیا ہے؟ مجھے جواب نہیں دیا۔ آج آیا اور میں جس شہر میں ہوں اس کا نام بھی دلی، یعنی اب یہ بتا رہے ہیں ان کو کہ تم کو پتہ ہے کہ میں جس شہر میں ہوں اس کا نام بھی دلی، اور اس محلے کا نام بلی ماروں کا محلہ، لیکن ایک دوست اس جنم کے دوست میں نہیں پایا جاتا۔ یعنی تم نے مجھے بھول دیا، یہ ایک اپنا ایڈریس بتا رہے ہیں کہ ایڈریس میرا وہی کہ وہی ہے، پھر بھی تم نے مجھے خط نہیں لکھا، تو اس کے اوپر ایک کیا کر رہے ہیں؟ طنز کر رہے ہیں۔ واللہ ڈھونڈنے کو مسلمان اس شہر میں نہیں ملتا، کیا امیر کیا غریب کیا اہل حرفہ، اگر کچھ ہے یعنی الگ الگ پیشے والے حرفہ، اگر کچھ ہے تو باہر کے ہیں، ہنود البتہ کچھ آباد ہو گئے، ہنود یعنی ہندو جو ہے وہ کچھ آباد ہو گئے ہیں، مسلمان اب کوئی نام کا یہاں نہیں رہا ہے۔ اب آگے اجازت ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے انگریزوں کی طرف سے وہ دیکھیں گے، ابھی فی الحال کوئی مسلمانوں کے واپس آباد ہونے کا کوئی حکم صادر نہیں ہوا ہے۔ اب پوچھو کہ تم کیوں کر، ایک دیکھو مکالمے مراسل کو مکالمے میں اب خود ہی سوال کر رہے ہیں اور اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اب تم یہ پوچھو گے کہ پھر تم مسلمان کوئی بچا نہیں، پھر تم کیسے بچ گئے؟ تو اس کا بھی جواب دے رہے ہیں، پہلے سوال کر رہے ہیں کہ اب پوچھو کہ تو کیوں کر مسکن قدیم میں بیٹھا رہا، مسکن یعنی پرانے گھر میں، قدیم مانے پرانا، مسکن مانے گھر، کیوں بیٹھا رہا؟ تو صاحب بندہ یعنی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں میں حکیم محمد حسن خان مرحوم کے مکان میں 9-10 برس سے کرائے پر رہتا ہوں، اور یہاں قریب کیا بلکہ دیوار با دیوار ہیں حکیموں کے، اور وہ نوکر ہے راجہ نریندر سنگھ بہادر والی پٹیالے کے۔ راجہ نے صاحبان عالی شان سے مراد ہے انگریزوں کا جو گورنر ہے وہ مراد ہے، صاحبان عالی شان سے عہد لیا تھا کہ بروقت غارت دلی، غارت یعنی دلی کی تباہی کے وقت یہ لوگ بچے رہے، یعنی میں جس محلے میں رہتا ہوں، میں حکیم محمد حسن خان مرحوم کے مکان میں رہتا ہوں، وہاں پر حکیموں کے گھر ہے، وہ سارے کے سارے گھر قریب ہے، اور وہاں جو لوگ ہیں وہ سارے کے سارے کس کے؟ راجہ نریندر پٹیالے والے جو ہے ان کے نوکر ہے، اور یہ راجہ نے عالی شان یعنی صاحبان عالی شان یعنی انگریزوں سے عہد لیا تھا کہ جس وقت دلی میں آپ فتح پالو گے اور غارت گیری کرو گے تب اس وقت میرے لوگ جو ہے یہ بچے رہے، اس لیے میں بھی یہاں پر، میں بھی اسی محلے میں رہتا ہوں، اس لیے میں بھی بچا رہا۔ چنانچہ بعد فتح راجہ کے سپاہی یہاں آ بیٹھے، یعنی راجہ نریندر کے سپاہی اسی محلے میں آ بیٹھے، اور یہ کوچہ محفوظ رہا، یعنی یہ محلہ کیا رہا؟ محفوظ رہا، ورنہ میں اور یہ شہر کہاں۔ مبالغہ نہ جاننا، مبالغہ یعنی کوئی بڑی پھینکنا، پھام مار دینا، گپ نہ سمجھنا، اس بات کو امیر غریب سب نکل گئے، جو رہ گئے تھے وہ نکالے گئے، جاگیردار پینشن دار دولت مند اہل حرفہ کوئی بھی نہیں ہے، مسلمان نام کا کچھ نہیں چھوڑا ہے وہاں پر۔ مفصل حال لکھتے ہوئے ڈرتا ہوں، ابھی ڈر کیونکہ انگریزوں کے خلاف کوئی بول نہیں سکتا ہے، وہ بھی یہ کہتے ہیں تو پوری تفصیل کے ساتھ میں لکھ نہیں سکتا ہوں۔ ملازمان قلعہ پر شدت ہے اور باز پرس اور داروگیر میں مبتلا ہے، مگر وہ نوکر جو اس ہنگامے میں نوکر ہوئے ہیں اور ہنگامے میں شریک رہے ہیں، میں غریب شاعر 10 برس سے لکھنے اور شعر کی اصلاح دینے پر متعلق ہوا ہوں، خواہی اس کو نوکری سمجھو خواہی مزدوری جانو۔ اس فتنہ آشوب میں کسی مصیبت میں نے دخل نہیں دیا، یعنی اس فتنے میں نے ان میں کوئی انوالو نہیں ہوا، میں بالکل دخل نہیں دیا، اس لیے میں بچا رہا ہوں، اور یہ انگریزوں کے جو مخبر ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ میں ان میں بالکل داخل نہیں ہوا ہوں، تب انہوں نے مجھے باز پرس کے لیے بلایا بھی نہیں۔
صرف اشعار کی خدمت بجا لاتا رہا اور نظر اپنی بے گناہی پر شہر سے نکل گیا۔ میرا شہر میں ہونا حکام کو معلوم ہے، یعنی جو حاکم ہے ان کو پتا ہے کہ میں اس شہر میں رہ رہا ہوں، مگر چونکہ میری طرف بادشاہی دفتر میں سے یا مخبروں کے بیان سے کوئی بات نہیں پائی گئی، یعنی میں نے ان کے خلاف کوئی بات نہیں کی اور نہ پائی گئی، اس لیے مجھے چھوڑ دیا، نہ نکالا ہے نہ مجھے بلایا، لہذا طلبی نہیں ہوئی۔ لہذا طلبی یعنی نہیں بلایا، ورنہ جہاں بڑے بڑے جاگیردار بلائے ہوئے یا پکڑے ہوئے آئے ہیں، میری کیا حقیقت تھی؟ غرض کہ اپنے مکان میں بیٹھا ہوں، دروازے سے باہر نہیں نکل سکتا، سوار ہونا اور کہیں جانا تو بہت بڑی بات ہے، رہا یہ کہ کوئی میرے پاس آوے، شہر میں ہے کون جو آوے، یعنی کوئی میرے پاس آتا بھی نہیں، میں بیٹھا رہتا ہوں، گھر کے گھر بے چراغ پڑے ہیں، یعنی گھر تو ہے لیکن اس میں گھر میں رہنے والا کوئی نہیں، بے چراغ یعنی کوئی رہنے والا نہیں ہے، مجرم سیاست پائے جاتے ہیں، جنرل بندوبست 11 مئی سے، 11 یعنی 11 مئی سے آج تک، یعنی شنبہ یعنی پنشنبہ کہتے ہیں جمعرات کو، دسمبر 1857 تک، یہ ایک عربی کے یعنی فارسی کے دنوں کے نام ہے، شنبہ، یک شنبہ، دو شنبہ، شہ شنبہ، چار شنبہ، پنشنبہ، جمعہ، یہ کیا ہے ہفتوں کے نام ہے، دنوں کے کیا ہے نام ہے فارسی میں، تو یعنی شنبہ پنجم آج تک، یعنی شنبہ پنجم دسمبر، یعنی 11 مئی سے لے کر آج تک، یعنی شنبہ 5 دسمبر، یعنی 5 دسمبر، شنبہ 5 دسمبر 1857 تک کیا ہے بدستور ہے، یعنی ان کا حکم بندوبست ہے، انگریزوں کا ہی شاشن ہے، جنرلی کیا ہے فوجی شاشن چالو ہے۔ کچھ نیک و بد کا حال مجھ کو نہیں معلوم، بلکہ ہنوز ایسے امور کی طرف حکام کو توجہ بھی نہیں دی، دیکھے انجام کار کیا ہوتا ہے، یہاں باہر سے اندر کوئی بغیر ٹکٹ آنے جانے نہیں پاتا، تم زنہار یہاں کا ارادہ نہ کرنا، ابھی دیکھنا چاہیے مسلمانوں کی آبادی کا حکم ہوتا ہے یا نہیں، یعنی ابھی تک مسلمانوں کی آبادی کا کوئی حکم نہیں ہوا ہے، ابھی تم آنے کی یہاں زحمت مت کرنا، اگر ہو جائے تب پھر آنا، اور بہرحال منشی صاحب کو میرا سلام کہنا اور یہ خط دکھانا، اس وقت تمہارا خط پہنچا اور اسی وقت میں نے یہ خط لکھ کر ڈاک کے ہر کارے کو دے دیا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پارٹ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگلا پارٹ ہوگا منشی نبی بخش حقیر کے نام پہ، جو دوسرا خط ہے غالب کا، وہ پڑھایا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔